کہیں آج جو وزیر اعلیٰ کی ملاقات ہوئی ہے سی ایم کے ساتھ، اس حوالے سے سر دیکھیں ملاقات ہوئی ہے کے پی کے سے مسائل کے سلسلے میں، اور میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند ہے، اور کے پی کے مسائل پہ یہ ملاقات ہونے چاہیے، کیونکہ کے پی کے بڑا کریٹیکل صوبہ ہے، اور جب آپ ان کو پیسے بھی نہیں دیتے، جب لائنر سچویشن ہو، آپ کو آپریشن بھی نہیں کریں گے، تو اس لیے ملاقات ہونا بڑا ضروری تھا اس سلسلے میں۔ اور ملاقات یہ 4th ٹائم انہوں نے انوائٹ کیا تھا، آخری ملاقات یہ ہو گئی، اچھا ہوا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جو بلوچستان میں دہشت گردی ہوا ہے، ہم اس کے شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے افواج نے، سیکیورٹی فورسز نے بہت جانیں قربان کیے، نذرانے پیش کیے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ کامیاب ہوں گے اس جنگ میں۔ میں پورے پاکستان اور صوبے میں ہر کہیں جو بندہ رہتا ہے، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ دہشت گردی پہ ایک ہی بیانیہ ہو، دہشت گرد جہاں بھی ہو، وہ پاکستان کے دشمن ہے، وہ پاکستان کے ایگزسٹنس کے دشمن ہے، اس کے خلاف بھرپور وہ کرنے چاہیے آپریشن کو، جو دہشت گرد ہے ان کے صحیح طریقے سے نمٹا جائے، تاکہ یہ ناسور اس ملک سے ختم ہو۔ وہاں پر جو سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اچھا، یہ سیاسی کوئی برف بھی آپ پگھلتی دیکھ رہے ہیں اس ملاقات کے بعد وزیر اعلیٰ کی؟ دیکھیں، ایک ملاقات سے میرا نہیں خیال کہ کوئی سیاسی جو حالات ہے وہ برف کوئی پگھلے گی، اور ادروائز بھی سیاست پہ، مذاکرات پہ اور کوئی بات نہیں ہوئی، صرف اور صرف کے پی کے حد تک بات چیت ہوئی ہے کے پی کے مسائل سے۔ سر، ایک وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ عمران خان کو جب اسپتال لایا گیا تو پی ٹی آئی کے 3-4 بڑوں کو معلوم تھا، تو آپ پہ بھی اس میں شک کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے سر؟ دیکھو، جتنا جھوٹ بولے اتنا ہی کم ہے۔ اگر ان کا یہ کہنا ہے، پہلے انہوں نے کہا کہ اس کو تو لایا نہیں گیا، پھر کہا کہ جی لایا گیا، 20 منٹ کا تھا۔ آج بھی ان کا بیانیہ غلط ہے، جھوٹ ہے، انہوں نے کسی کو بھی نہیں کہا۔ میں تو یہاں تک کہا حکومت کو، آپ نہیں پتہ تھا کہ وہ آئے ہیں کہ نہیں آئے، یہ تو جو لوگ لانے والے انہی کو پتہ تھا وہ کب لائیں، کس وقت میں لے کے آئے، کس وقت سے جائے۔ دیکھو، میں یہ کہہ رہا ہوں، خان صاحب کی صحت بڑے سیریس ایشو ہے، آپ سمیت میں سب کو کہوں گا، اس میں جو ہے نا ایک غلط بیانی نہ کریں، ان کو نان سیریس نہ لیں، ہر بات پہ جو ہے نا وہ فنی نہیں بننا چاہیے کہ خان صاحب کے بعد میں بھی آئے، فلانا کو کیا، فلانا کو کیا، یہ ویری سیریس۔ اچھا سر، ایک سوال یہ ہے کہ بلوچستان کی جو حالات ہے وہاں تو آپ مذمت کر رہے ہیں، تو اسی طرح کے پی میں جو دہشت گردی کے جو ایشوز ہیں، آج جس طریقے سے سی ایم کی ملاقات ہوئی ہے، تو اس معاملے کو لے کر کے پی کی جو حکومت ہے وہ وفاق کے ساتھ تعاون کرنے پر جو ہے۔ نہیں، دیکھیں میں آپ کو یہ کیٹیگریکلی کہہ دوں، بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے شدید مذمت کرتے ہیں، افواج پاکستان سیکیورٹی فورس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے آپریشن کو کامیاب بنایا، اور دہشت گردی جہاں بھی ہو ہم یہ کہتے ہیں ان کے خلاف ایک بیانیہ۔ وفاق کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کے پی کے کی حکومت نے کوئی تعاون نہیں کیا۔ دیکھیے، کے پی کے کی حکومت اور کیا کر رہی، کے پی کے کی حکومت نے تو یہی کہا، ہم نے تو اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے مطابق کارروائی کرو۔ ان سے اتنا ہی التجا ہے کہ دیکھو جو جرگہ ہوا ہے ان کے پوائنٹس کو بھی کنسیڈر کرے، اور وہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، اس میں سارے 22 پولیٹیکل پارٹی، ان کو یہ کہا ہے کہ جو ریزولوشنز ہے پروونشل اسمبلی ان کو بھی کنسیڈر کریں۔ آج کی ملاقات کے بعد کل کیا خان صاحب سے ملاقات کی کوئی امید جاگی ہے؟ دیکھیں، آج تو جو ملاقات ہوئی ہے وہ صرف کے پی کے ایشوز سے ریلیٹڈ تھی، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ڈسکشن بالکل نہیں ہوئی ہے، اور اس میں خان صاحب کی ملاقات والا بھی ذکر نہیں ہوا۔ لیکن خان صاحب کی ملاقات ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، دس از وے ٹو مچ، خان صاحب کو رولز کے مطابق ہے۔ میں آپ کو یہ کہوں، اس ملک کے سب سے بڑا بحران خان صاحب کو جیل میں رکھنا ہے، اور یہ صرف پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکروں کا نہیں، بلکہ ہر پاکستانی اور پورے پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہے جب آپ بتاتے نہیں ہیں کہ خان صاحب کس حالت میں اس وقت جیل میں۔ جیل کا رول 795 پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی جیل میں بندہ بیمار ہے تو ان کی فیملی کو فوراً اطلاع دی جائے، جو ٹریٹمنٹ دی جا رہی ہے اس کی بھی اطلاع کی جائے۔ خان صاحب تو بڑے پاپولر لیڈر ہے، بتانا چاہیے تھا، پہلے حکومت نے بتایا نہیں، پھر اس کو چھپایا، پھر غلط سٹیٹمنٹیں دی ہیں۔ اگر آپ خان صاحب کے مطابق ایسی غلط بیانیاں کریں گے تو دیکھو نا، یہ جلتی پہ تیل ڈالنے کے برابر ہے، آپ ہرگز نہ کریں۔ پھر وزیر آتا ہے وہ کہتا ہے 20 منٹ، وچ از ٹو لیٹ، ٹو لٹل۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ فل فور ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں ہم پیمز میں بھی ایک اپلیکیشن دیں گے، ان سے بھی ریکارڈ مانگیں گے، لیکن خان صاحب کا یہ رائٹ ہے، یہ ہونا چاہیے۔ کل ملاقاتیں ہونی چاہیے، فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے، وکلاء کی ملاقات ہونی چاہیے، یہ ایکسیس بائی آل مینز بحال رکھنے چاہیے۔ یہ بتائیے کہ آج پاکستان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ میچ نہیں کھیلیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان نے ایک زبردست قسم کا فیصلہ کیا ہے یا اچھا فیصلہ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کن بنیادوں پہ کیا ہے، تو میرا اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یکجہتی کے طور پہ جو بھی فیصلہ کیا، لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ کھیلنا ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم
ہر فورم پہ انڈیا کو شکست دیں گے. اچھا، انڈیا کو ٹیررسٹ کو بھی شکست دیں گے, ان کے پراکسی کو بھی شکست دیں گے, ان کو میں بھی شکست دیا تھا. دوبارہ بھی پاکستان کی جو بھی ٹیم جائے گی میدان میں اترے گی, انشاءاللہ انڈیا کو شکست ہوگی. تو لڑنا چاہیے تھا انڈیا کے خلاف. صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ آج جو سہیل آفریدی کی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی اس میں عمران خان کے حوالے سے یا کوئی سیاسی گفتگو نہیں کی, تو آنے والے جو ملاقاتیں اگر ہوتی ہیں تو کیا آج کی جو ملاقات ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ معیار کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے؟ وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑا کیٹیگری کے لیے کہا ہے, ان کا مینڈیٹ یہی ہے کہ وہ اپنی صوبے کی بات کر رہے ہیں, اور باقی جو اگر کوئی مذاکرات وغیرہ کرنا ہے وہ تو ویسے بھی اختیار اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے ساتھ ہے, وہ ڈیل کریں گے اس میں. اصل کو ہم چاہ یہی رہے کہ ساری دنیا باہر آ کر کے یہ کہہ دیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا. یہ جمہوریت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ جس کے لیے ووٹ دے دیں ووٹ اسی کے لیے کاؤنٹ ہونا چاہیے, اور مینڈیٹ جن کے پاس ہو حکومت ان کی بننی چاہیے. ہے کہ وزیر اعظم کتنا با اختیار ہے, اور خان صاحب کے معاملے میں نہ تو کچھ اس نے بات کی نہ اس ارادے سے گیا تھا, لیکن چونکہ صوبے کی ایشو تھے تو مجبوری تھی اس لیے وہ ملاقات کی. ورنہ اس نے آج کلیئر کیا کہ میں ایز اے ورکر میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس وزیر اعظم سے ملاقات. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی؟ نہیں, میری رائے تو یہ ہے کہ وہ ملاقات کرنی چاہیے تھی. وہ ایک پی ٹی آئی, وہ چیف منسٹر ہے پی ٹی آئی کا, لیکن وہ 4.5 کروڑ عوام کا جو ہے وہ نمائندہ ہے, اور عوام کی جب بات ہوتی تو ہر فورم پہ اسے جانا چاہیے, چاہے اس کا دل چاہے یا نہ چاہے. جنید صاحب سے رہا کہ مجھے بھی مل جائے. صبر پکچر کون لے گا؟ یہ لے رہا ہے کوئی نہیں, کوئی بھی نہیں لے رہا ہے, وہ اپنی پکچر لے لے. ہاں ہمارا آگے اچھی طرح تھینک یو. یہاں سے اناؤنس کرتے ہیں نماز کی بریک, اور تقریباً 2 بجے تک پھر واپس آتے ہیں. کہ سر آ جائیں سلمان میں کمرہ کا صاحب کی طرف سر اندر دوبارہ اور سر آپ یہ کہیں گے کہ میں خود نہیں بیٹھا. ہاں ہاں خود کہیں نا میں بیٹھا کم بیک آفٹر دا پریئرز. ہاں سیم صاحب یہ والا جی بالکل د وخت کې قدرت په ولاړ څنګه چې دا نه پس سپریم کورټ ته دلته راغله ټول امپینیټ سره دي په دې صورت حال پرې